کم از کم 65 ملین مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں. اگر کینیڈا کو لے لیں تو کم از کم ان کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ اپروکسیمیٹلی 2 ملین مسلمان ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں. امریکہ کو لے لیں تو perhaps the number might touch 6 million or over 6 million. اب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اسلاموفوبیا کا، اسے فل فور ایڈریس کرنا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں، معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے، ہیٹ سپیچ، انسائٹمنٹ اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے. جذبات ابھرتے ہیں اور ٹریجڈیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان انسیڈنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ ہمیں اسلام جو ہماری امہ ہے اسے یکجا کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں ایک لاعمل مرتب کرنا چاہیے. اکیلا پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی. اگر ہم سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ مؤثر ہوگی. جناب والا، ان کے احکامات پر میں نے نیامی میں جو OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا وہاں میں پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد لے کے گیا اور میں نے اس قرارداد میں یہ گزارش کی کہ یک زباں ہو کے پوری امہ کو اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باتفاق رائے اس قرارداد کو نہ صرف منظور کیا بلکہ اپنے PRs کو جو نیو یارک میں تعینات ہیں انہیں ہدایت دی کہ وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پر ایک کنسنسس جو ہے اس کو بلڈ کریں. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب اس پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اس ٹریجک انسیڈنٹ پر اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے. جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ بہت ہی دردناک ہے. اس واقعے میں جو صبح 7 جون کو ہوا، میری اطلاعات کے مطابق واقعہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے اور فیملی کو اطلاع کی جاتی ہے اس میں 12 گھنٹوں کا وقفہ ہے اور ان 12 گھنٹوں میں یقیناً وہاں کی پولیس ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنی انہوں نے موقع بھی پہنچے اور اپنی انکوائری بھی کر رہے ہوں گے. لیکن میری جو بات ہوئی اپنے کونسل جنرل سے تو وہ پہلے تھے شخص جو فیملی سے جنہوں نے رابطہ کیا اور ان کی جو ہے روح داد سنی. اس میں پہلے عرض کر چکا کہ 4 شہادتیں ہو چکی ہیں. سلمان افضل صاحب، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور 9 سالہ بچہ جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ ایک ہیٹ کرائم ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ 4 کاؤنٹس آف مرڈر اس پر لگ گئے ہیں، لیکن ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے اور کینیڈین پولیس نے بھی کہا ہے کہ وہ ابھی رول آؤٹ نہیں کر رہی کہ اس پہ ٹیررزم کا جو شبہ ہے اس کو بھی ابھی وہ رول آؤٹ نہیں کر رہے. دے ویٹنگ فار دی آٹوپسی رپورٹ. جناب والا، وہ جو فیملی تھی وہ ایک پروفیشنل فیملی تھی اور جو فیملی کے سربراہ تھے وہ ایک فزیو تھراپسٹ تھے. 10 سال سے وہاں مقیم تھے، روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے، امن عامہ سے رہ رہے تھے، کوئی بگاڑ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی کو نہ تکلیف پہنچا رہے تھے. ان کے ساتھ یہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے سوائے اس کے کہ نفرت اس میں جو ہے دکھائی دیتی ہے. اور نفرت کس پہ؟ فیتھ ریلیٹڈ. ان کا گناہ قصور کیا تھا؟
کہ وہ ایک ایسے معاشرے سے اور ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے تھے، یہ ان کا گناہ تھا۔ جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب فیملی سے رابطہ ہوا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت شاک میں ہے اور ہوں گے، اور گریف میں ہیں اور سہمے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی میڈیا سے بھی بات کرنے سے کترا رہے ہیں، نیچرلی کترا رہے ہیں، اور آبویسلی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پورے حقائق ان کے سامنے نہ آ جائیں، پوری اٹاپسی کی رپورٹ ان کے سامنے نہ آ جائے، وہ اس پر بات کوئی خاص اس پر مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کے بھائی جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان سے رابطہ ہو گیا، اینڈ ہی از فلائنگ فرام آسٹریلیا ٹو ریچ کینیڈا، اور یہ فیملی جو ہے بنیادی طور پر لاہور کی فیملی ہے، گلبرگ میں یہ رہائش پذیر تھے، اور وہاں وہ شفٹ انہوں نے کیا تھا 10 سال پہلے۔ جناب والا، آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں واضح ایک موقف لیا ہے جو حوصلہ افزا ہے، اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ ہم اسلامو فوبیا کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جو کہ اس رائزنگ ٹرینڈ کو اریسٹ کر سکے، اس کا تدارک ہو سکے، اس کے سامنے بند باندھا جا سکے۔ یہ وہی موقف ہے جو پاکستان نے لیا ہے، یہ وہی موقف ہے جو OIC لے رہی ہے، اور یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ جناب والا، جو پریمیئر ہیں انٹاریو کے، انہوں نے بھی اپنا کہا ہے کہ ہمارے صوبے میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ 3 نسلیں، ایک خاندان کی 3 نسلیں جو ہیں وہ اس ٹریجک انسیڈنٹ سے متاثر ہوئی ہیں۔ میری ابھی جناب اسپیکر یہاں آنے سے پہلے جو یہاں کینیڈین ہائی کمشنر ہیں وینڈی گلمو، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے پاکستانی قوم کے جذبات اور ہماری جو تشویش ہے میں نے ان سے شیئر کی ہے، اور ان سے بھی میں نے معلومات حاصل کی ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں، میں نے صبح بھی کیا ہے اپنے میڈیا انٹریکشن میں، اور میں نے ہائی کمشنر سے بھی کیا ہے، کہ جس طرح نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اس سہنے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کردار ادا کیا، جو فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اور زخموں پہ مرہم رکھی، پرائم منسٹر ٹروڈو بڑے انلائٹنڈ ہیں، پروگریسو ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، انہیں بھی he should step up and rise to the occasion، اور اس فیملی کے پاس جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو اس وقت جو سہمے ہوئے لوگ ہیں وہاں، اور بہت بڑی تعداد میں ہیں ٹورنٹو میں اور گرد و نواح، وہ ان کا اعتماد بحال ہوگا، ان کے نظام پر، ان کی پالیسیز پر ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا۔ میں نے درخواست کی ہے کینیڈا کے فارن منسٹر سے، اور انہوں نے ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے میری کل شام 6 بجے ٹیلی فون پہ ان سے کال بھی طے ہو چکی ہے۔ میں یقیناً اس ایوان کے جذبات بھی، پاکستانی قوم کے جذبات کی ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں اس شہر کی، انہوں نے بھی اپنے میئر سے رابطہ کیا ہے، اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اپنے احساسات اور اپنی تشویش کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری درخواست ہے، میں نے کونسل جنرل صاحب سے بھی یہ کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی تعداد میں ٹورنٹو میں ہماری پاکستانی کمیونٹی وہاں کینیڈین بستے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس آزمائش میں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انہیں اس فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، اور انہیں کنسول کرنا چاہیے، اور ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر وہ جنازہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جناب اسپیکر کہ وہ
डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान नहीं लाना चाहते। हमने ऑफ़र की थी कि हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, कफन दफन के इंतज़ामात करने के लिए तैयार हैं, उनकी बॉडीज़ को पाकिस्तान लाने के लिए मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम उनको यहीं दफन करना चाहते हैं और हमें कोई मदद भी दरकार नहीं है। अल्लाह का करम है उन पर, हमें वो मदद हमसे नहीं मांग रहे, लेकिन जो हमारी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है ऐसी ट्रेजेडी में, वो हमें ऑफ़र करनी चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं कनाडा में, पाकिस्तानी हैं, उन्हें नमाज जनाजा में या गायबाना नमाज जनाजा है, जुमा है, जुमे की तकरीबात होती हैं, दुआ होती है, उसमें उनको याद रखना चाहिए। मेरी ये चंद गुजारिशात थी। हमारा कैनेडियन गवर्नमेंट से राब्ता भी है और इस्लामोफोबिया पर जो हमारी हिकमत अमली है उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं। और हमें अब जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं जो आए दिन अलंबरदार हैं इंसानी हकूक़ के, ये एक इंसानी हकूक़ का वाक़या है, उन्हें इस पर बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तानी मीडिया का जिन्होंने सुबह से इस मसले को टेकअप किया है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें टेकअप करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर वो अपने इससे सरफ नज़र नहीं होगा और अपना किरदार अदा करेगा, ताकि ये जो रुझान है, इस रुझान के तदारुक के लिए हम मिलकर इंसानी बुनियादों पर हम एक हिकमत अमली जो है होलिस्टिक व्यू लेते हुए हम एक हिकमत अमली वज़ा करें। शुक्रिया।